مسلمان، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جہاد کی اجازت دی ہے کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے۔ دنیا کے اندر یہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان جہاد کے زور کے ذریعے سے اپنے اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام جہاد کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اور تھوڑا سا آپ غور کیجئے کہ جتنی جنگیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، تو وہ ساری جنگیں مدینہ کے قریب ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اوپر لوگ حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جہریت نہیں کی تھی، جہریت مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے اٹیکنگ نہیں کی تھی، مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا۔ آپ تھوڑا سا دیکھیں پہلی جو لڑائی، اگر مسلمان جہریت کرتے تو لڑائیاں جتنی ہیں وہ مکہ کے قریب ہوتی، مکہ کے قریب نہیں ہوئی ہیں۔ لڑائیاں جتنی ہوئی مدینہ کے قریب ہوئی۔ بدر کی لڑائی دیکھیں مدینہ کے قریب ہوئے کہ ابو جہل کا قافلہ نکلا تھا صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ہمارا قافلہ آ رہا ہے، ابو سفیان کا شام سے آ رہا ہے، بہت بڑا مال ہے، تو کہیں مسلمان راستے میں لوٹ نہ لیں۔ اس کے تحفظ کے لیے نکلے تھے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اور راستے میں ان کو خبر بھی مل گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت کے ساتھ وہ آ رہا ہے مکہ کی طرف، تو آپ چاہیے تھا کہ جس مقصد کے لیے گئے تھے پورا ہو گیا، واپس آ جاتے، نہیں۔ لیکن ابو جہل نے لوگوں کو تیار کیا، نہیں واپس نہیں جائیں گے، ہم آگے جائیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، ان کو مغلوب کریں گے، پورے عرب کے اوپر ہماری سیاسی داغ بیٹھ جائے گی، اور وہاں پر ہم کھانے پکائیں گے، کھائیں گے، اور عورتیں ہمارے لیے رقص کریں گی، اس کے بعد ہم آئیں گے۔ اور وہاں جاتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے، پہلی لڑائی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح یاب کرتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی دیکھیں جہریت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے تو نہیں ہوتی ہے، یہ کفار آتے ہیں مسلمانوں کو ختم۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری بڑی جنگ جس کو احد کی جنگ کہا جاتا ہے، وہ بھی مکہ کے قریب نہیں ہوئی ہے، وہ بھی مدینہ کے قریب ہوئی ہے۔ گویا کہ مدینہ والے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں جو تیسری بڑی جنگ ہوتی ہے 5 ہجری کو، غزوہ احزاب کے نام سے، وہ پورا عرب کا لشکر ابو سفیان لے کر کے آ گیا تھا، وہ کہاں ہوئی ہے؟ وہ بالکل مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ پھر مسلمانوں نے مشورہ کیا تھا اب کیا کیجیے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ساتھ ساتھ خندق کھودی گئیں، اس کے ذریعے سے دفاع کیا گیا۔ صرف ایک جنگ پھر 8 ہجری کو، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر لشکر کشی کی، اور اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ اس لشکر کشی کی خاص وجہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے دوست تھے، حلیف تھے۔ بنو خزاعہ کے لوگوں کے اوپر کفار مکہ نے حرم کے اندر ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو مارا۔ تو یہ عرب روایات کی بھی بہت بڑی مخالف بات تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر لشکر کشی کرنے سے پہلے ان کے ساتھ صلح کی کوشش بھی کی کہ تمہارے جو لوگ قاتلین ہیں ان کو سزا دو، یا جو مقتولین ہو گئے ان کا دیت دے دو، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف عملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا، اور 8 ہجری کو مسلمانوں نے مکہ کی طرف لشکر کشی کی۔ اب مسلمان جس وقت فتح مکہ کی صورت میں غالب ہو جاتے، فتح ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ویسے بھی کسی کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، تو کس قدر دنیا کے بادشاہ کھوپڑے کے مینار بنا دیتے ہیں۔ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا تھا کہ جن لوگوں نے 13 سال بڑا تنگ کیا تھا، مکہ کے اندر رہنے نہیں دیا تھا، پہلے حبشہ کی طرف جانے کے اوپر مجبور ہوئے مسلمان، پھر مدینہ کی طرف، آج تو بدلہ لینے کا دن تھا، لیکن عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ پیغمبر ہوتے ہیں تو عام معافی کا اعلان فرمایا تو لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، حقیقت کے اندر اسلام تو اخلاق کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے، معاف کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر پھیلائے۔ اور آج جو ظالم مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ ہزاروں کو اپنے مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے ہزاروں انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں اور کافروں کی طرف سے ہزاروں لوگ نہیں مارے گئے جنگوں میں، صرف سینکڑوں کی تعداد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی انقلاب ہے کہ جس کے اندر بہت کم جانیں ضائع ہوئیں اور اسلامی انقلاب برپا ہوا ہے، لیکن لوگ تعصب کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اس جہاد کو دہشت گردی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ جہاد تو ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم کو روکنے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہاد کی اجازت دی، جو ان کو نکالا گیا من دیارہم،